بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بات کل چل رہی تھی قاعدہ نمبر 7 کے بارے میں، کتاب میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 7 کے بارے میں ہم لوگ جو ہے پڑھ رہے تھے، کچھ اس کی تفصیل قاعدہ نمبر 7 کی جو کچھ لمبی ہے، اور قاعدہ نمبر 7 پھر ایک بار جلدی سے ہے کہ مطلب یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری شرطیں تھیں، جن میں سے ہم نے 3 شرطیں کیا ہے آلریڈی پڑھ لی ہیں۔ چوتھی شرط کے بارے میں ہم نے کل آدھی باتیں پڑھ لی تھیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مدہ زائدہ کے پہلے نہ ہو، یعنی کہ یہ واو اور یا جو ہیں جو متحرک ہوتے ہیں اور جن سے پہلے فتحہ ہوتا ہے تو ان کو الف سے بدلنے کے لیے شرط ہے کہ یہ واو اور یا مدہ زائدہ کے پہلے نہ ہو۔ اور کل کے درس میں ہم نے جانا تھا مدہ زائدہ کا معنی کیا ہوتا ہے، مدہ زائدہ کیسے مطلب یہ حروف مدہ زائدہ سے پہلے آتے ہیں، اور مدہ زائدہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جان چکے تھے۔ وہاں ایک اور اس کی مثال ہم نے جو ہے مثالوں کے ذریعے سے سمجھا تھا، جیسے ایک طویل ہے، غیور ہے اور غیابت ہے۔ ان 3 مثالوں کو ہم نے سمجھا تھا کہ اس کے اندر جو طویل میں جو یا ہے، غیور میں جو واو ہے، غیایت میں جو الف ہے، یہ مدہ زائدہ ہے اور مدہ زائدہ ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے، پہلی مثال میں یا سے پہلے کیا ہے، واو متحرک آیا ہوا ہے جس سے پہلے فتحہ ہے۔ دوسری مثال غیور میں کیا ہے، واو سے پہلے یا آئی ہوئی ہے جس سے پہلے کی فتحہ ہے۔ اور تیسری مثال میں یا سے الف سے پہلے یا آئی ہوئی ہے جس سے پہلے فتحہ ہے۔ تو تینوں مثالوں میں پہلی مثال میں واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا، غیور میں یا کو الف سے بدلنا چاہیے تھا، اور غیایت میں کیا ہے، یا کو الف سے بدلنا چاہیے تھا قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ ان تینوں مثالوں میں جو ہے یہ واو یا کیا ہے متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، لیکن نہیں بدلا گیا کیونکہ اس کے بعد ان حروف کے بعد کیا ہے، مدہ زائدہ ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جن مثالوں کے اندر ہمیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کیا ہے، ان واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا تھا، وہی ہے کہ پھر سے ایک بار ایک سوال سمجھو دھیان سے، مطلب یہ جو چوتھی شرط ہے اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ یہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ جیسے یہ مثال ہے طویل، غیور، غیابت، تینوں مثالوں میں کیا ہے، مدہ زائدہ سے پہلے یہ حروف ہے تو ان میں نہیں بدلا جائے گا، تو مطلب یہ کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں کیا ہے، ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہاں واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں، کتاب میں عبارت یہ لکھی ہوئی ہے، اس کو میں عبارت پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ کہہ رہے کہ فعلوا ویفعلون وتفعلون کا واو اور تفعلین کی یا، یعنی کہ فعلوا ان تینوں کلمات میں جو یہ واو دکھ رہے ہیں، واو واو اور واو، اور اس کے بعد اور تفعلین کی یا جداگانہ کلمے ہیں، یعنی کہ یہ جو کلمے کے ملفظات دکھ رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہے نہیں، یہ اس کلمہ کا مطلب ایک الگ ہی کلمہ ہے گرچہ ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اصل کیا ہے، فعلو جیسے اصل ہے فعلا اور پلس اس میں واو لگا ہوا ہے، جو واو کیا ہے، فاعل کا واو ہے، تو مطلب یہ ایک زمانہ یہی ہوا جداگانے کے کہ فعلو جو دکھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہ ایک کلمہ ہے، تو ہے یہ ایک کلمہ نہیں ہے فعلو، اصل میں یہاں پر 2 کلمے ہیں، ایک ہے فعلا اور اس کے ساتھ کیا ہے، ایک واو لگا ہوا ہے جمع کا، جو کہ کیا ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ تو یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ واو جو ہے اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں گے، اگر ہم اس کو الگ الگ کریں گے تو یہ واو کیا ہے، اس کلمے سے الگ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا مطلب مستقل اس کا حصہ ہے، مطلب دکھتا صرف ہے، اس کا حصہ نہیں ہے کلمے کا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ فعلو میں واو، یفعلون میں واو، تفعلون میں واو، یہ تفعلون کا واو، اور تفعلین کی یا، یعنی کہ تفعلین میں نون سے پہلے جو یا ہے یہ بھی کیا ہے، اصل میں تفعلو یہ ہے، اس کے بعد اس میں یا لگی ہوئی ہے، اور آخر میں نون کیا ہے، یہ نون اعرابی ہے۔ تو تفعلینا کہہ رہے ہیں اس میں یا، تو یہ کہہ رہے ہیں، اور تفعلینا کی یا جداگانہ کلمے ہیں۔ جداگانہ مطلب کیا ہے کہ یہ واو اور یا ان کلمات میں کیا ہے، الگ کلمے ہیں، اور کیا ہے، فعل کے فاعل ہیں، اور یہ جو ہے فعلو، جیسے میں نے بتایا فعلو کو مثال کے ذریعے سے کہ ان میں جتنے بھی واو اور یا ہیں یہ فعل کے فاعل ہیں، مدہ زائدہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ بالکل اصل ایک کلمہ ہے، کوئی مد وغیرہ یہ نہیں ہے۔
تو مدہ زائدہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے پہلے واو اور یا الف ہو جائیں گے. لہٰذا اگر جو ہے یہ جو فاعل کا واو ہے یا فاعل کی جو یا ہے، اگر اس سے پہلے واو یا اگر متحرک آتے ہیں اور ان سے پہلے فتح ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو جو ہے الف سے بدل دیا جائے گا، کیونکہ یہ مدہ زائدہ نہیں ہے. اور جب الف سے بدلیں گے جیسے تو یہ اس کو جو ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر کیا ہے، یہ واو اور یا جن کو ہم نے الف سے بدلا تھا وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. جیسے دعوا ویخشون وتخشون وتخشین. اس کو ہم بلیک بورڈ پر سمجھتے ہیں، ان مثالوں کو وہ بھی واضح ہو جائیں گی. یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے یہ کل والی بات ہے، طویل جس کا وزن ہے فعیل، اور غیابت جس کا وزن ہے فعالت، اور غیور جس کا وزن ہے فعول. یہ تینوں چیزیں ہم نے کل سمجھ لی تھی، اس پر میں زیادہ آج کلام نہیں کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر آج دوسری چیز پہ آ رہا ہوں میں. یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں، جیسے ایک کلمہ ہے فعلو، اس کے وزن پر ہے دعو، کیونکہ دعا اس کا فعل ماضی ہے، دعا مضارع آتا ہے یدعو. تو دعا جو ہے اس کا جو جمع کا صیغہ ہے کہ جمع غائب کا صیغہ جو ہے فعل ماضی سے وہ آئے گا دعو فعلو کے وزن پر، کیونکہ اس کا ماضی ہے دعا جو کہ اصل میں ہے دعوا. دعوا واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف سے بدلا گیا ہے، وہاں پر دو دعا ہو گیا فعل ماضی کے اندر. یہاں پر ہے فعلو، اس کا وزن ہے دعو. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ایک واو آیا ہوا ہے، واو ساکن ہے یعنی کہ واو حرف علت ہے، اس سے پہلے فتح، اس سے پہلے ضمہ بھی ہے، حرکت بھی اس کے موافق ہے. دیکھنے میں مطلب ایک سوال ہوتا تھا کہ اس کو کیوں، تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ اس واو، جب واو یہاں پر ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے، یہاں پر اس کے مناسب جو ہے حرکت لگی ہوئی ہے ضمہ کی، اور واو متحرک ہے اور اس سے پہلے فتح ہے، اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے. حالانکہ اس کے بعد ایک واو ہے جو کہ کیا ہے مدہ زائدہ دکھتا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے یہاں پر کہ یہ جو مثالیں ہیں دعو، اور یہ کیا ہے، یہ اصل ہے، مطلب تعلیل کے یہ اصل ہے، یعنی کہ تعلیل سے پہلے یہ کلمہ ہے، تعلیل کے بعد کیا بنے گا، دعو بنے گا، دعو. تو دعو یہ جو ہے دعو، یخشون، تخشینا اور تخشینا، یہ جو چاروں کلمات ہیں یہ مطلب کیا ہے، تعلیل کے بعد یہ چاروں ہیں، اور ان چاروں سے پہلے ان کی اصل جو ہے یہ ہے دعو، اور یہ یخشیون، تخشیون، تخشینا، اور ان کا وزن کیا ہے فعلو، یفعلون، تفعلون، تفعلینا. یہ چیز ہو گئی. سوال ہے کہ ان مثالوں کے اندر واو یا دکھنے میں کیا ہے مدہ زائدہ سے پہلے آ رہے ہیں، لیکن ان میں کیا ہے اس واو اور یا کو پھر بھی کیا ہے الف سے بدل دیا گیا ہے، جس کے بعد کیا ہے یہ صورت بنی. ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے فعلو ہے اس کے وزن پر ہے دعو. دعو جو ہے یہ اصل کلمہ دال عین واو، یہی کیا ہے اصل فعل ہے، اور یہ جو واو دکھ رہا ہے یہ واو کیا ہے، یہ جمع کا واو ہے، یعنی کہ یہ واو کیا ہے فاعل ہے، اور یہ مدہ زائدہ نہیں ہے. اور جب یہ مدہ زائدہ نہیں ہے تو اس سے پہلے جو ہے واو متحرک ہے اور ما قبل فتح ہے، تو اس واو کو کیا کریں گے الف سے بدلیں گے، ایسے الف سے بدلیں گے اس کو. اور جیسے ہی اس کو الف سے بدلا تو یہاں پر کیا ہے یہ الف تو ساکن ہوتی ہے ہمیشہ، تو الف ساکن ہوگی اور اس کے بعد ایک واو اور ساکن ہے، اور یہاں پر دو ساکن اکٹھا ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے اس الف ساکن کو کیا ہے یہاں سے گرا دیا جائے گا. اور جب اس الف کو یہاں سے گرائیں گے تو کیا بن کے نکلے گا، یہ بنے گا دعو. دعو یعنی کہ اس کو دیکھو یہاں پر الف کو گرا کے دیکھو پھر کیا بنے گا، دعو بنے گا. ایسے دوسری مثال میں آتے ہیں یفعلون، جس کا وزن ہے یخشیون. یخشیون یہاں پر ایک واو ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے، یہ دکھتا تو ہے مدہ زائدہ دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مدہ زائدہ ہے نہیں. یہ کیا ہے واو، یہ فاعل کا واو ہے، یعنی کہ یہ فاعل کا واو ہے، یعنی کہ جو فاعل اگر جمع ہوتا ہے اس کا یہ واو، یعنی کہ یہ واو فاعل کا ہے. اور جب یہ واو فاعل کا ہوا تو یہ مدہ زائدہ نہیں ہوا، اور جب مدہ زائدہ نہیں ہوا تو اب اس سے پہلے یا متحرک ہے، اس سے پہلے فتح ہے یخشیون،
یا متحرک ہے، پہلے فتح ہے، اس لیے اس کو کیا کریں گے، اس یا کو الف سے بدل دیں گے، اور جب الف سے بدلیں گے تو یہاں بھی دو اجتماعی ساکنین اکٹھا ہوں، دو ساکن کیا اکٹھا ہو جائیں گے، ایک تو بدلی ہوئی الف اور ایک کیا ہے واو۔ تو اب کیا کیا جائے گا، یہاں پھر وہی کام جو یہاں پر ہوا ہے، یہاں پر بھی کیا ہے الف کو گرا دیں گے، الف کو گرانے کے بعد یہاں سے جب پڑھو گے تو کلمہ پڑھا جائے گا یخشونا، یخشونا، یہاں سے کیا ہے الف گر چکی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پھر تیسری مثال تفعلونا جو کہ ہے تخشیونا، یہاں بھی سیم وہی چیز پچھلی دونوں مثالوں میں جو بات ہے وہاں بھی ہے، یہ یہاں بھی ہے، واو یہاں پر کیا ہے، یہ واو مدہ زائدہ نہیں ہے، یہ واو فاعل کا واو ہے، اس لیے اس سے پہلے جو یا آئی ہوئی ہے متحرک ہے اس سے پہلے فتحہ ہے شین پر، تو یا کو الف سے بدلیں گے اور پھر اجتماعی ساکنین ہوگا، یعنی کہ الف اور واو کیا ہے دو ساکن اکٹھا ہوں گے تو اس الف کو گرا دیں گے اور پھر کیا بن کے نکلے گا تخشینا۔ اس کے بعد آتے ہیں تفعلینا، اس کے وزن پر ہے تخشینا، تخشینا، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی دیکھو، یہاں پر جو ہے یہاں پر یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے مدہ زائدہ ہے لیکن یہ مدہ زائدہ ہے نہیں، یہ جو آخر والی یا ہے یہ یا کیا ہے فاعل کیا ہے جو کہ واحد مؤنث پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو اب جب یہ فاعل کیا ہو گئی مطلب کیا ہے یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے جو یا ہے متحرک ہے اور اس سے پہلے فتح ہے، تو اس یا کو کیا ہے الف سے بدلیں گے، یہاں بھی الف سے بدلا تو یہاں پر دو ساکن اکٹھا ہو گئے، الف ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، دو ساکن اکٹھا ہو گئے، اس الف کو یہاں سے گرا دیں گے، الف کو یہاں سے گرائیں گے تو پھر کیا بن کے نکلے گا، یہ بنے گا تخشینا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مثالیں جو ہے کتاب کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ در حقیقت ایک سوال پیدا ہوتا تھا، مطلب جو ہے چوتھی شرط ہے اس میں کہ جب ہم نے کیا ہے طویل غیور غیابت کو جو ہے مدہ زائدہ سے پہلے ہونے کی وجہ سے وا اور یا کو نہیں بدلا، تو ان مثالوں میں ہم نے کیوں بدل دیا دعو یکشیونا تخشیونا تخشینا، کیونکہ یہاں پر بظاہر کیا ہے دکھتا ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے واو آیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی کیا ہے واو یا آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان میں کیا ہے تعلیل ہوئی ہے، اور تعلیل ہونے کے بعد کیا ہے وہ حرف جو ہے یعنی کہ وہ الف جو ہے وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یعنی کہ واو کے ساتھ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ الف کیا ہے گر گئی ہے، اور تعلیل کے بعد یہ صورت جو ہے جو استعمال ہوتی ہے یہ نکل کے آئی ہے۔ تو اسی کا یہ جواب تھا۔ پھر خلاصے کے طور پر سوال یہ ہے کہ ان مثالوں کے اندر کیا ہے وا اور یا کو الف سے کیوں بدلا گیا، باوجود ہے کہ یہ واو اور یا کیا ہے مدہ زائدہ سے پہلے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے واو اور یا کو الف سے اس لیے بدلا گیا ہے کیونکہ ان کے بعد جو واو اور یا دکھ رہے ہیں یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کلمے کا جو فاعل ہوتے ہیں وہ یعنی کہ کلمہ کے فاعل ہیں، اور یہ جدا ایک الگ کلمے ہیں، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے ان مثالوں میں کیا ہے ان کو واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا ان مثالوں میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا، جی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنا بالکل ایک دم واضح سمجھ میں آ جائے گا، مطلب دکھنے میں پیچیدہ لگتا ہے لیکن بہت ہی آسان ہے، اور ویڈیو ضرور دیکھنا، ویڈیو سے چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ویڈیو پہ سمجھایا ہے تو سمجھنا جو ہے اس چیز کو، پھر آگے جو ہے نیکسٹ اگلا والا جو ہے پوائنٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔